السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ نبی بھی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ معزز سامعین گرامی، علماء اعظام، صدر جلسہ، آج کی اس پر رونق محفل کو جو انعقاد کیا گیا ہے، جس بینر کے تلے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس تنظیم کو دنیا جمعیت علماء ہند کے نام سے جانتی ہے، اور اس کی جو عظیم قربانیاں ہیں، تاریخ اس کو بخوبی جانتی ہے، اور دنیا میں اس کے بہت چرچے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اس بات کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ جس بینر کے تلے، جس عنوان کے تحت، جس مبارک مہینے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ جمعیت ایک اپنی مکمل تاریخ رکھتی ہے۔ اس ملک کے تمام بسنے والے باشندوں پر اس تنظیم اور اس آرگنائزیشن کی بہت بڑی ان کے اوپر ان کا انعام اور احسان ہے، پوری ہندوستان میں بسنے والے تمام باشندوں پر۔ اگر میں چند منٹوں کے اندر اپنی بات کو سمیٹوں گا، بہت زیادہ آپ حضرات سے وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں کہ اس ملک کے اندر میں جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہوتا ہے، جو عنوان میں نے شروع میں پیش کیا، اتحاد کا سب سے بڑا پیغام، اس جمعیت کے اتحاد نے انگریزوں کو اور ان کے بڑے بڑے حکمرانوں کو، جو سپر پاور کہلاتے تھے، ان کے پاس اسلحہ، بارود، بڑی بڑی طاقتیں ان کے ساتھ تھی، لیکن جمعیت کے اس اتحاد نے، علماء کے اس جمع غفیر نے اس ملک کے اندر اسلام کے اسلامی تشخص کے ساتھ مسلمانوں کی بقا اور دین کی بقا کے لیے جو کام کیا ہے، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ابتدائی مراحل کو آپ دیکھا جائے، اس ملک کے اندر میں سب سے پہلے جو شروعات ہوتی ہے، جو یہ آواز بلند کی گئی کہ انگریزوں کو اس ملک کو چھوڑ کر جانا ہے، یا ان کو اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر اس ملک کے اندر بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ بہت ہی امن و سلامتی کے ساتھ، سکون و شانتی کے ساتھ، پیار و محبت، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہ سکیں گی۔ اور جو فتویٰ انگریزوں کے خلاف شائع ہوتا ہے، اور دیکھیے جمعیت کے جو ذمہ داران ہیں، جو شخصیت ابھی آپ کے سامنے رونما ہونے والی ہے، حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے آپ پوتے ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جن کو اسیر مالٹا کہا جاتا ہے، اور آپ کو اتنا ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، لیکن آپ وہ نڈر، ہمت و جفاکشی، ہمت و استقلال کے ساتھ، بے باکانہ انداز میں آپ کے خلاف جو یہ آرڈر جاری کر دیا تھا، آرڈیننس، کہ ان کو جو ہے جہاں دیکھا جائے شوٹ، ان کو آرڈر کر دیا گیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کا قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ لیکن آپ اس لاہور کی سرزمین پر ایک جلسہ کرتے ہیں، اور ایک شعر کے اندر سارے مجمع کے ایمانی جذبے کو جوش دلاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ انگریز ان کو تلاش کر رہا ہے، اور آپ بھرے مجمع میں چوراہے پر جلسہ کر رہے ہیں، اور آپ نے ایک شعر کہا جو ہم سب کے ان حالات کے اندر میں ہم سب کی ایمان کی چنگاری کو، ہمارے ایمان کو جوش دلانے اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، کھلونا سمجھ کر مت برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ دوستو بزرگوں، ہم جتنی عیش و آرام کے ساتھ
اور اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی شناخت کے ساتھ چہرے سنت رسول اپنے چہروں پہ سجائے ہوئے، اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھے سجائے ہوئے اور مساجد کے اندر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی علماء کرام کی قربانی کی دین ہے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کہ جو ہے پشاور کے قصہ خانی بازار سے لے کر دہلی کے چاندنی چوک تک ان علماء کرام کی گردنوں کو لٹکایا گیا، ان کو قتل عام کیا گیا، ان کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا اور ان کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، ان کو برف کی جو ہے سلی پر لٹا دیا جاتا۔ ان علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی جماعت تیار کی جائے، اس کا قیام سن 1919 میں عمل میں آیا، بھارت کی آزادی سے پہلے۔ لیکن آج ان حالات کے اندر میں مسلمان اپنے ماضی کو بھول چکا ہے اور بالکل غم میں، مایوسی میں اور کس طرح کے حالات میں جو ہے پریشان ہو چکا ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی جو چیز تھی وہ امت کی شیرازہ بندی، جو میں نے شعر پڑھا کہ اتحاد کی وجہ سے ہم نے انگریزوں کو اس ملک سے جو بھگا دیا اور ہمارے اکابر نے یہاں پر مدارس کی بنیاد رکھی، مکاتب کی بنیاد رکھی، خانخواہوں کی بنیاد رکھی اور یہ پوری ہندوستان کے اندر میں چپا چپا مدارس، مکاتب، دعوت و تبلیغ جتنی ملی تنظیمیں کام کر رہی ہے، انہی اکابر علماء کی دین ہے، انہی کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اسی کی ایک کڑی یہ ہے جمعیت علماء ہند یہ ضلع پونے، جنہوں نے آج آپ لوگوں کو جوڑا ہے اس پروگرام کے تحت۔ اس عنوان کے سیرت میں ہم کو کیا پیغام ملا ہے اور آج ہم کس راہ پر گزر رہے ہیں، کن حالات کا ہم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو سب سے بڑی جو غلطی ہمارے معاشرے کے اندر میں ہے وہ شیرازہ بندی، تفرقہ بازی، جس کے بارے میں قرآن نے اعلان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ آپس میں تفرقہ بازی، فرقہ بندی مت کیجئے، ہم سب ایک ہیں، ہمارا کلمہ ایک، قرآن ایک، نماز ایک، رکوع ایک، سجدہ ایک، دین ایک، ایمان ایک، اللہ ایک، کعبۃ اللہ ایک، زمزم، سارا نظام ہمارا ایک ہی، ہمارا قبلہ اور کعبہ سب ایک ہے، لیکن ہمارے دلوں کی جو دراریں، جو کدورت، جو نفرتیں، عداوت، بغض، حسد، کینہ، دشمنی، جلن، ان ساری بیماریوں نے ہمیں کھوکھلا کر کے رکھ دیا اور ہماری صفوں میں منافقوں کو شامل کر دیا، جس کی وجہ سے آج یہ قوم اس ملک کے اندر میں تنزلی، انحطاط و پستی کا شکار ہو رہی ہے، ہر طرف پیٹی لوٹی جا رہی ہے، عصمتیں ان کی لوٹی جا رہی ہیں، ان کے جان مال کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہماری صفوں سے اتحاد ختم ہو چکا ہے۔ دوستو بزرگوں، جمعیت کے اس مبارک پلیٹ فارم سے ہم سب کو جو سبق یہاں سے لے کر جانا ہے وہ سب سے پہلا اتحاد کا ہے۔ مسلک ہمارا الگ ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے حامل ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ جو جماعت ہے، اس جماعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ اس ملک کے اندر میں بسنے والے ان باشندوں کو جن کے ذہنوں کے اندر میں وسعت ہے اور وہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ برسوں سے رہتے آئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے عہدے اور لالچ کے خاطر، اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے خاطر ان مسلمانوں کو اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو آپس کے اندر میں لڑا دیا اور دلوں میں نفرتیں پیدا کر دی، جس کا انجام کیا ہوا۔ ڈاکٹر نواز دیوبندی نے کیا خوب جو ہے شعر پڑھا ہے اس گجرات کے منظر کے اوپر کہ آخر میرے چمن کا یہ انجام کیوں ہوا، آخر میرے چمن کا یہ انجام کیوں ہوا، پھولوں کا قتل عام سرے عام کیوں ہوا، ہماری صفوں میں کوئی منافق ضرور تھا ورنہ میں ہر محاذ پہ ناکام کیوں ہوا۔ آج ہماری قوم کے اندر سب سے مہلک مرض جو یہ ہے کہ یہ چیز الگ ہے، وہ چیز الگ ہے، یہ جائز ہے کیا، یہ درست ہے کیا، ہم ایک ہی کام کریں گے دوسرا کوئی نہیں کریں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو سب سے پہلے بنیاد کو دیکھنا ہے کہ جمعیت اور جماعت اور یہ علماء دیوبند کی قربانیاں، ان کے احسانات اس ملک پر اور اس ملک کے باشندوں پر کتنے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ انہی علماء نے ان مدارس کو سجایا، تب جا کر ہم کو علماء، ائمہ، خطبہ، مفسرین، مدبرین، محققین ملے ہیں، اور آج ہم علم سے سیراب ہو رہے ہیں، یہ انہی کی قربانیاں ہیں۔
تو ہماری صفوں کے اندر اتحاد کو شامل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پیغام آخری خطبے کے اندر میں دیا تھا کہ میں جہالت کی تمام رسموں کو، جہالت کی تمام برائیوں کو اپنے پیروں کے تلے رونتا ہوں، اور اس اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا، اور قرآن کی اس آیت میں جو نزول کے اعتبار سے آخر میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ مبارک دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کے ذریعے، ان کی قربانیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، ان حالات کے اندر ہم کو سمجھنے اور گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ملک ہند میں فرقہ پرستی کی، اناد و دشمنی کی جو آگ لگائی گئی ہے، یہ آگ ہمارے گھروں تک بھی آ سکتی ہے۔ ہم سب خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ ہم خود محسوس کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، جب اس ملک کے اندر میں اسلامی تشخص کے ساتھ ہم کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہم کو روکا جائے گا اور ہماری صفوں کے اندر شیرازہ بندی کر دی جائے گی اور ہم لوگ ایک غلام کی طرح رہ جائیں گے، تب بتائیے ہم کیا اجتماعیت کے ساتھ آ کر مسجدوں میں نماز پڑھ سکیں گے؟ اتنی سہولت کے ساتھ ہم رہ سکیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو جاگنا ہے اس خواب غفلت سے، اس جمعیت کے اس پیغام کو سمجھنا ہے کہ اس ملک کے اندر پیار و محبت، امن اور سکون اور شانتی کے ساتھ اگر رہا جا سکتا ہے، اسلامی مقدس اصولوں کو اپنایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو پڑوسی کے بارے میں فرمایا کہ اگرچہ تمہارا پڑوسی غیر ایمان والا ہے، غیر مسلم ہے، تب بھی تم اس کے ساتھ حسن سلوک رواداری کا معاملہ کرو، یہ پیغام ہم کو ملا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، نہ تو ہم اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہے۔ ہر شخص اپنی جماعت، اپنا امام، اپنا پیر، اپنا ولی، اپنے دوست، اپنا حلقہ احباب، اپنے اثر رسوخ والے، ہر شخص اپنا گروہ بندی میں لگا ہوا ہے۔ اپنے گروپ کو پروموٹ کیا جائے، اپنی چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، یہ چیز اس طرح ہوئی جائے، یہ نہیں، بلکہ اس امت کے اس چھوٹے چھوٹے جو فرقہ، جو چھوٹے چھوٹے گروپ بازی، گروپ بندیاں بنی ہوئی ہے، ان تمام جماعتوں کو ایک ہونا ہوگا، متحد ہو کر، سر جوڑ کر اس امت کی جو ہے سر بلندی و سرخوبی کے لیے فکر کرنی ہوگی۔ اسی فکر کو آگے بڑھانا ہوگا جو فکر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تھی، جو فکر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی تھی، جو فکر حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ اسی فکر کو اگر ہم کو آگے بڑھانا ہے تو تمام سروں کے سمندر کو ایک ہونا ہوگا، اور ہم کو ایک لاہ عمل تیار کر کے اور ان علماء کی نگرانی اور سرپرستی میں ایک خاکہ تیار کر کے ان کی نگرانی میں کام کرنا ہوگا۔ اور آج ہم ہمارے کمانے کھانے میں اتنا مصروف ہے کہ دوسری چیزوں میں ہم کو وقت نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کو سنبھالے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و سلامتی کے ساتھ تا دم حیات، قیامت تک ہم کو زندہ رکھے اور اس ملک میں اسلامی تشخص کے ساتھ ہم کو باقی رکھے۔ تو قربانی کیا دینی ہوگی، اسی شعر پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ کیسے حالات آئے اور ہم کو کہاں تک تیاری کرنی ہے۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ تو اس تاریخ کو ہم کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم سب کو سر جوڑ کر آگے آنا ہوگا۔ تو آئیے اس جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے قدم سے قدم ملا کر اس کام کے اندر بھرپور حصہ لیجئے، اور ہر موقع پر جمعیت کی جو بھی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے ضلع کے اندر میں، اس میں شامل رہیے، اور جہاں تک ہو سکے دامے درمے سخنے جتنا ممکن ہو سکے ہم اس کا جو ہے تعاون کرتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔